السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 124 اور 125 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ یہ آیات مدنی دور کے آخر میں غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں تقریباً نازل ہوئی ہیں، جنہیں کفار و منافقین کے اس میں جو انہوں نے تمسخر یا استہزاء کرتے تھے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ایمان والوں یعنی وہ ایمان والوں کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے اس کا، اور جو آیات یا سورہ جو ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ ان آیات و سورہ نے کس کس کے ایمان کو بدلا ہے، جس میں مزید اضافہ کیا گیا۔ وہ ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو اپنے طنز کا نشانہ بناتے۔ اصل میں یہ ان منافقین کے خبث باطن کا اظہار تھا۔ پھر اللہ نے اپنے مومن بندوں کی وکالت ان آیات میں فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی تو ان میں سے بعض فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ کہتے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ اس نے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ واقعی ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں تو واقعی اضافہ ہوا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے اس گندگی کو، اس غلاظت کو میں اور اضافہ ہوا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اسی حال میں ہیں کہ وہ کافر ہی مریں گے، کافر ہو کر ہی مریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی یہ وکالت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے احکامات نے رحمت ڈال کر ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا ہے، جبکہ جن کے دل میں پہلے ہی گندگی ہے، روگ ہے، رجس ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں اور اس چیز کا اور اضافہ ہوا ہے۔ دیکھیں، بیج کتنا بھی عمدہ ہو، اگر زمین عمدہ نہ ہو نا تو صرف بیج کی عمدگی ہی اچھی فصل یا اچھی پیداوار مہیا نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر دل میں نفاق ہو تو قرآن اور قرآن آیات کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا سمجھے گا اس کو۔ جیسے کہ سورۃ انفال آیت نمبر 2 میں فرمایا، اللہ فرمائے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ذکر آتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ واذا تلیت علیہم آیاتی، جب ان پر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، میری نشانیاں، میری باتیں ان پر ذکر ہوتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتے ہیں ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی مومن کے لیے قرآن شفا ہی شفا، رحمت ہی رحمت، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے امراض کے لیے شفا اور ہدایت ہے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے اس میں شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔
مگر یہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ایمان ہے. یعنی بنجر کلراٹھی یا شور زدہ اگر زمین میں ہے تو اس میں آپ جتنا اچھا بیج ڈال دیں اچھی سے، اس میں کیا اچھی فصل کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک فطری سی بات ہے کہ آدمی کے سامنے اچھی یا بری بات رکھی جائے تو وہ اسے بار بار نظر انداز کر دے نا، تو اس کی حساسیت اس میں ختم ہو جاتی ہے. جس طرح ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا دل پتھر کا ہو گیا، یعنی پتھر کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دھات میں بدل گیا ہے، پتھر میں بدل گیا، یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کے دل پر خوشی غمی اچھائی برائی کا اثر نہیں ہوتا، اچھی بات بھی نہیں اثر کرتی، بری بھی نہیں کرتی. تو تقویٰ ہی انسان کو اللہ کے نزدیک لاتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو یعنی بندوں کے اندر جو تقویٰ اللہ کو بڑا پسند ہے. تقویٰ مینز کہ اللہ کا ڈر، خوف، محبت، یہ سب چیزیں تقویٰ میں آتی ہیں. فرمان الہی میں شک و شبہ یا اس میں کجی تلاش کرنی، یہ کفر کی علامت ہے. دنیا میں ہر انسان ہر چیز کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے. یعنی اس کی وے آف تھنکنگ جو ہے اگر تو وہ اچھی ہے، ہر معاملہ اس میں وہ اچھا ہی تلاش کرے گا. اگر نیگیٹو تھنکنگ ہے تو وہ صاف ظاہر وہ منفی چیزیں، یعنی وہ نیگیٹیوٹی ہی تلاش کرے گا. یعنی ہم لوگ ہمارے اندر یہ بہت چیز پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کی خامیاں ڈھونڈ کر نکالتے ہیں. یعنی ایک انسان ہے، ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر غلطیاں یا خامیاں نہیں ہیں. یعنی ایک آدمی کے اندر 8 خوبیاں ہیں اور 2 اس میں کمیاں ہیں. ہم 2 کمیوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے، ان کا بار بار تذکرہ کریں گے، 8 خوبیوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، ان کو برداشت نہیں کریں گے. یہ ایک ہمارے اندر ایک تعصب کی سی کیفیت پائی جاتی ہے. اور اہل علم میں نے دیکھا ہے، یہ معذرت کے ساتھ یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خامیاں ہی نکالتے ہیں. ان کو یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا منہ پہ آ جائیں گے پھر اس کی تعریفیں کریں گے، جب وہ کمر کے پیچھے ہوں گے، پیٹھ پیچھے ہوں گے تو جی اس میں یہ خامی ہے، اس نے یہ غلط کہا، اس کا یہ غلط ہے، اس کی یہ غلطی ہے. یعنی یہ ہمارے پتہ نہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ چیز رچ بس گئی ہوئی ہے کہ ہم غلطیاں جو ہیں وہ نکالتے ہیں، غلطیوں پر ہی بحث کرتے ہیں، انہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں. یعنی دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کہ میں اچھا ہوں، میری صلاحیتیں زیادہ ہیں، اس میں نہیں ہے یہ صلاحیتیں. اور پھر اس پر اللہ معاف کرے کہ طرح طرح کے فتوے، اس نے یہ ہے، اس میں وہ ہے، دائرہ اسلام تک سے خارج کرنے کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے مثبت سوچ جو ہے نا، وہ یا تعمیری سوچ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہر انسان دیکھیں ایک آدمی نماز پڑھنے آ گیا، اب ہم دیکھیں گے اس کا رکوع پورا جھکا نہیں، اس نے ہاتھ ایسے نہیں باندھے، اس نے یہ نہیں کیا. اللہ کے بندے وہ نماز پڑھنے اللہ کے گھر میں تو آ گیا، اللہ آہستہ آہستہ اس کو ہدایت بھی سمجھائیں اچھے طریقے سے. یہ نہیں میں نہیں کہتا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، بتائیں کہ بھائی یہ ہم ایسا اٹیک کریں گے اس کا دل ہی توڑ کے رکھ دیں گے، اور شاید خدا نہ خواستہ وہ دل برداشت ہو کر نماز ہی چھوڑ دیں. یعنی اسی طرح کی بات کہ بھئی وہ آپ کو وضو نہیں کرنا تھا، آپ کو نماز نہیں پڑھنی آتی، کہاں رہے ہو اتنی ساری عمر کیسے؟ اللہ کے بندے، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، وہ اللہ کے گھر آ گیا. اب آہستہ آہستہ وہ اپنی خامیاں کمیاں دور کر لے گا یا اچھے طریقے سے اسے سمجھائیں. تو یہ بات ہمارے اندر یعنی یہ تعصب کی جو ایک کیفیت ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. مثبت سوچ ہے اس کو اپنانا چاہیے. ان آیات میں اللہ کی ذات اقدس یہی بتا رہی ہے کہ مثبت سوچ والے جو لوگ ہیں نا، قرآن اور اس کی آیات ان کے لیے ہدایت اور بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں. جن کی سوچ منفی ہے، جن کے دل میں روگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا روگ اور بڑھا دیں گے. اور یعنی یہی وہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ جو مومن ہے نا ان کے دل جب ذکر آتا ہے، وہ اللہ کا ذکر آتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، دل میں رکت پیدا ہو جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات، جب ان پر قرآن کی یا آیت، کوئی بھی آیت یا اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کی بات ان کو بتائی جاتی ہے، زیادہ تو ایمان ان کے دل میں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی یہ کافروں کا، مشرکین کا یا منافقین جو ہیں یہ اس کے الٹ ہیں. تو ہمیں مثبت سوچ اپنانی چاہیے، نیگیٹیوٹی سے بچنا چاہیے.
یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان بنیادی طور پر خدا کا پتلا ہے. ہر انسان میں کمیاں ہیں، ہر انسان میں خطائیں ہیں، بھول چوک ہے. تو ہم اس کو نظر انداز کر کے اس کی اچھائیوں کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو ریشو رکھا ہے وہ 50% رکھا ہے. جس انسان کی اللہ نے فرمایا کہ نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب 50% اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے. تو آپ تو ایک آدمی میں 99 اچھائیاں ہیں، اس میں ایک خامی ہے، 99 اچھائیاں آپ کے نزدیک کچھ نہیں ہیں. یہ خامی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں گے، دوسرے کو بتائیں گے، اس کو طنز کریں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ تعالیٰ میں علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.